العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صلوات محمد وعلى حضرت گرامی قدر معزز سامعین کرام ارباب فکر و نظر عزاداران ماتم عزاداران سید الشہداء قرآن مجید کے مشہور و معروف سورہ براءت جس کو سورہ توبہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس کے 11,116 حروف پر مشتمل 2,506 الفاظ پر مشتمل اور 129 آیات پر مشتمل اس سورہ کی آیت نمبر 120 کی ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور قبل اس کے کہ کچھ معروضات اور حضرات کی سماعتوں کے حوالے کی جائیں تمہیداً ایک بات کا ذکر کرتا چلوں کہ جلوس ادا صرف عزاداری نہیں ہے بلکہ یہ ظلم کے خلاف یہ ستم کے خلاف ایک احتجاج ہے. جہاں پر بھی ظالم حکومتیں ہوتی ہیں توجہ کیجیے گا جہاں پر استبداد قائم ہو وہاں پر عزاداری امام حسین علیہ السلام بنا کر ظلم کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے. اب چاہے فتوے جتنے بھی لگیں اب کسی نے کہہ دیا ڈھول بج رہے ہیں تازے بج رہے ہیں یہ حرام ہے کنڈیشن الگ ہے. اس بات کا یہیں سے جواب دیتا چلوں کہ یہ ڈھول تازے نہیں بلکہ یہ فتح کے سازیانے ہیں اور فتح کے سازیانے ان کے لیے بجائے جاتے ہیں جنہوں نے میدان جہاد میں جیت حاصل کی ہو جنہوں نے میدان میں فتح حاصل کی ہو. ہارنے والوں کے سازیانے نہیں بجائے جاتے. توجہ کیجیے گا حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ جلوس ہارنے والوں کے کم نکلتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. استنباط کیا ہے قرآن مجید نے کیا کہا وَمَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ کہ مومنین اہل مدینہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو قدم نہیں بڑھاتے ہیں تو ان کا قدم رائگاں نہیں ہوتا. اس قدم کے طفیل میں کہ جس کے ذریعے سے بے دینوں اور بے ایمانوں کو تکلیف پہنچے توجہ کیجیے گا وہ قدم جو بڑھایا جائے زمین پر رکھا جائے اگر اس کی وجہ سے بے دینوں بے ایمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پروردگار عالم نے کہا تمہارا یہ قدم رائگاں نہیں ہوگا بلکہ ہم ہر قدم کے طفیل میں یہ دام اعمال میں درج کر دیں گے کہ تم نے عمل صالح انجام دیا ہے تم نے نیک عمل انجام دیا ہے. اس کے بعد کہا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو اب سن لیجیے یہ احتجاج یہ آزاداری ظلم کے خلاف احتجاج ہے
یہ ظلم ہے، یہ جنگ نہیں، ظلم ہے۔ لیکن امام علی مقام نے اس کی بنیاد کیسے رکھی؟ توجہ کیجیے گا، امام علی مقام نے ہدایت کے چراغ ہیں، کشتی نجات ہیں۔ رسالت مآب کی حدیث کے اعتبار سے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، بے شک حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ یہاں پر ساری باتوں کو سمجھتے ہوئے ایک بات کا ذکر کر دوں، ایک لفظ اور ایک جملہ ادا کر دوں کہ یہاں پر رسالت مآب نے کوئی قید نہیں لگائی کہ حسین کس کے لیے ہدایت کے چراغ ہیں، حسین کس کے لیے کشتی نجات ہیں، بلکہ رسالت مآب نے کل حکم لگا دیا کہ حسین ہدایت کے چراغ ہے، حسین کشتی نجات ہے۔ کشتی کی خاصیت یہ ہوتی ہے، چراغ کی خاصیت یہ ہوتی ہے، نہ تو کشتی اپنا دیکھتی ہے نہ پرایا دیکھتی ہے، نہ چراغ اپنا دیکھتا ہے نہ پرایا دیکھتا ہے، بلکہ جو قصبے فہم حاصل کرنا چاہے، جو کشتی میں سوار ہو کر نجات حاصل کرنا چاہے، کشتی اسے نجات دیتی ہے، چراغ اسے روشنی دیتا ہے۔ رسالت مآب یہی بتانا چاہتے ہیں، حسین نہ تو اپنا دیکھتا ہے نہ پرایا دیکھتا ہے، جو بھی کرے حسین پہ آ جائے، اسے نجات بھی ملے گی، اسے ہدایت بھی ملے گی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو نہ تو اپنا دیکھتے ہیں نہ پرایا دیکھتے ہیں، جو بھی آ جائے اس کو نجات بھی ملے گی، اس کو ہدایت بھی ملے گی۔ امام علی مقام نے کیا بنیاد رکھی، ذرا توجہ کیجیے گا۔ کربلا کے حالات میں، کربلا کے ماحول میں امام علی مقام چراغ ہدایت ہیں، لیکن امت کی ہدایت کے لیے 72 چراغ روشن کر رہے۔ توجہ کیجیے گا، امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں جو چراغ جلائے ہیں وہ مادی تیلوں کے ذریعے سے اور مادی آئل کے ذریعے سے نہیں جلائے، دنیاوی تیلوں کے ذریعے سے نہیں جلائے، بلکہ امام علی مقام نے شہیدوں کے خون کے ذریعے سے وہ چراغ جلایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، تاریخ گواہ ہے، جو چراغ دنیاوی تیلوں سے جلایا جاتا ہے، تیل، ہوائیں اور آندیاں اسے بجھا دیا کرتی ہے، لیکن جو چراغ شہیدوں کے خون سے جلایا جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے بجھا نہیں سکتی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ کربلا کے میدان میں رات کی تاریکی میں اصحاب کے مجمع میں ایک چراغ کو خاموش کیا، ایک چراغ کو بجھایا، کیا کہا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، کسی کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، مولا یہ کیا فلسفہ ہے؟ آپ اصحاب کے مجمع میں، اپنوں کے مجمع میں چراغ بجھا کر کہہ رہے ہیں جسے جانا ہے چلا جائے۔ ادھر دن کا اجالا ہوا، امام علی مقام نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ توجہ کیجیے گا، مولا یہ کیا فلسفہ ہے؟ اپنوں کے درمیان کہہ رہے ہیں جسے جانا ہے چلا جائے، اور غیروں کے درمیان کہہ رہے ہیں جسے آنا ہے آ جائے۔ مولا آخر فلسفہ کیا ہے؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ عجب نہیں آواز حسین آئے۔ میں دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنوں کے درمیان یہ اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنوں میں اگر کوئی غیر ہے تو وہ چلا جائے، غیروں میں کوئی اپنا ہے تو وہ چلا آئے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ امام علی مقام نے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ امام علی مقام نے ذرا فلسفے کو محسوس کیجیے، اگر کوئی وجہ تھی، اگر کوئی ماجرا تھا تو اتنی لمبی دوری کا سفر طے کیوں کروایا امام علی مقام؟ اب وہی ذمہ داری، وہی مقصد اور وہی ہدف جو امام حسین علیہ السلام نے، اس مقصد کو امام زین العابدین علیہ السلام نے ادا کیا۔ توجہ، کیسے ماحول میں امام علی مقام نے ذمہ داری سنبھالی؟
جس کی امامت کی پہلی شان کو ہی شان غریبہ کہا جاتا ہے. روحیں کانپ جائیں گی انسان اگر تصور کرے. ایسے ماحول میں جہاں پر ایک انسان کی طاقت کو سلب کیا جا رہا تھا، ضمیر فروشی کا بازار کرنا تھا، سونے اور چاندی کے سکوں کی کھنک کے ذریعے سے حق کی آواز دبائی جا رہی تھی. امام علی مقام نے اس ماحول میں ہدایت کی ذمہ داری سنبھالی. دیکھنے والا یہی کہے گا کہ یہ سارے واقعات دیکھنے کے بعد اس کے وجود سے قوت گویائی کا فقدان ہو گیا ہوگا، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کے چہرے کا اطمینان اس پر ہونے والے مظالم کو آشکار کر رہا تھا. اس کے وجود سے اس کی جیت کا اعلان ہو رہا تھا. اس کی آنکھیں اس کی فتح کا شادیاں اس کی فتح کا نغمہ پڑ رہی تھی. توجہ کیجیے گا، جب امام علی مقام اپنے اہل حرم کے ہمراہ نیزوں پر سر بلند ہے، پرچم عباس ساتھ میں ہے، عماریہ ساتھ میں ہے، بچے ساتھ میں ہیں، اہل حرم ساتھ میں ہیں. اب تاریخ میں لکھا ہے ان سب تبرکات کے ساتھ جب امام علی مقام نے قصر حاکمیت میں اپنا قدم رکھا تو امام علی مقام کے وجود مطہر کے ذریعے سے قصر ملوکیت کی بنیادیں متزلزل ہو گئی. یہ امام علی مقام کا کردار ہے، امام علی مقام نے نبھایا ہے، امام علی مقام نے ادا کیا ہے. اس لیے کہ کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. کربلا ہر زمانے کے انسانوں کو تعلیم دیتا ہے، ہر زمانے کے انسان کو پیغام دیتی ہے کہ دیکھو کہیں پر بھی ظلم ہو، کہیں پر بھی استحصال ہو، وہاں پر کربلا انسانیت کا پیغام دیتی ہے. اب عزاداری منانے کی ضرورت کیا ہے؟ پوری تقریر کو سمیٹتے ہوئے 4 مصرے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. سلطان کربلا تیرے عاشق ہیں جس قدر، سلطان کربلا تیرے عاشق ہیں جس قدر، اتنا جہاں کسی کا بھی شیدا نہیں ہوا. ارے یہ مجلس حسین کی، یہ ماتم حسین کی تاثیر ہی تو ہے، کوئی یزید دوسرا پیدا نہیں ہوا. کیوں نہ ہو. اسی کربلا کی سیرت کو اپناتے ہوئے مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا اگر میرے پاس امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے 72 اصحاب ہوتے تو میں ہندوستان کو ماتر 24 گھنٹوں میں آزاد کروا دیتا. اور سبھاش چندر بوس نے کہا give me blood, I will give you freedom. تم لوگ مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا. آخر کس نے درس دیا ہے، کس نے پیغام دیا ہے؟ یہ کربلا کی تاریخ نے پیغام دیا ہے. تو جو چراغ خون کے ذریعے سے جلایا جاتا ہے وہ چراغ کبھی خاموش نہیں ہوتا. اسی لیے گرو نانک نے کہا تھا کہ حسین صرف مسلمانوں کے امام نہیں ہے بلکہ حسین ہر باضمیر انسان کے امام ہیں. توجہ کیجیے گا، ہر باضمیر انسان کے امام ہیں. تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی بات نہ تو مسلک میں محدود ہے نہ تو مذہب میں محدود ہے بلکہ یہ تو ضمیروں کے اعتبار سے عبادت پھیل رہی ہے. اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام کا کردار ہر اس انسان کے اندر منتقل ہوگا جس کے اندر ضمیر ہوگا. اب امام علی مقام کو جو امام تسلیم کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ ضمیر والا ہے. بے ضمیر والے حسین کو امام تسلیم نہیں کرتے. صلوات محمد و آل محمد. لیکن کربلا میں بڑی مصیبت ہے. جناب زینب اولیاء مقام نے اسی مقصد کو ہم تک پہنچایا. آزاداروں بڑی مصیبتیں، بڑی اذیتیں برداشت کی ہیں. ذرا تصور کیجیے گا، امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کے بعد کیسے ماحول میں ذمہ داری سنبھالی. آزاداروں محسوس کیجیے گا، امام علی مقام نے کہا کہ کربلا سے شام تک
जो शख्सियतें मुझे काम आई, मैं इनको कभी फरामोश नहीं कर सकता, कभी भूल नहीं सकता। कितनी मुसीबतें, कितनी अजियतों का सामना किया। इमाम अली मकाम के गले में खारदार शौक, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, और इमाम अली मकाम रेतदार सहराओं से नंगे पाँव सफर कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि राहों में कांटे बिछा दिए गए, इसलिए आखिर ज़ैनुल आबिदीन को, अहले हरम को कांटों से गुजारा जाए। अज़ादार इमाम अली मकाम कहते हैं कि मैं अपनी बहन सकीना की शफ़क़तों को कभी नहीं भूल सकता। कहा क्या? शाह मौला ने फरमाया, एक जगह काफ़िला रुका, किसी ने जनाब सकीना के हवाले कुछ पानी कर दिया। जनाब सकीना वो पानी लेकर दौड़ी हुई मेरी खिदमत में आए। आने के बाद एक मरतबा मेरी बेड़ियों पर, मेरी गर्दन के पौक पर, मेरी हथकड़ियों पर पानी डालना शुरू कर दिया। मैंने सवाल किया, बहन सकीना ये क्या कर रही हो? पानी का महत है, पानी नसीब नहीं हो रहा है, आप ये क्या कर रही हैं? जनाब सकीना ने कहा, भैया सज्जाद, आपकी हथकड़ियाँ, आपकी बेड़ियाँ, आपके गले का पौक लोहे का है, समाजते आसपास से बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, मुझे मालूम है आपको कितनी अजियतों का सामना करना पड़ रहा है। ए भैया सज्जाद, मैं पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये सब चीजें कुछ ठंडी हो जाए और तुम्हें राहत मिल जाए। जनाब इमाम सज्जाद कहते हैं, एक मकाम पर मैं बैठ गया, मैंने अपने पैर फैला लिए, जनाब सकीना दौड़ी हुई आई। ए भैया सज्जाद, हमने कभी आपको पूरी जिंदगी पैर फैलाकर बैठते नहीं देखा, आखिर वजह क्या है? एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा, ए बहन सकीना, मेरे पाँव में आंवले हैं, आंवलों में कांटे हैं और मेरे हाथों में हथकड़ियाँ हैं, मैं उनको जुदा नहीं कर सकता। जनाब सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से जनाब सैयद सज्जाद के पाँव से कांटे निकाले। इमाम ये कहने के बाद एक मरतबा रोने लगे। पूछने वाले ने पूछा, मौला गिरिया क्या कर रहे हैं? कहा कि मैं इसलिए गिरिया कर रहा हूँ, अरे मेरे पाँव के कांटे सकीना ने निकाल दिए। सकीना के कदमों के कांटे किसने निकाले होंगे? खुदा आपको कोई गम न दे। जब ये काफिला मदीना लौटा, बस कुछ जुमले उसके बाद आपकी इबादत को थमा। एक मरतबा बशीर इब्न जदलन ने मदीने के गलिये में आवाज बुलंद की। आवाज के बुलंद होते ही मोहम्मद हनफिया मुलाकात के लिए आए। क्या देखा कि परचम अब्बास एक ज़ईफ़ के हाथों में है। नजदीक आए, कहा, आईना आईना खियल अब्बास, ए ज़ईफ़ ये बताओ कि मेरा भाई अब्बास कहाँ है? जैसे ये जुमला सुना, एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा, चचा जान वो कत्ल कर दिए गए। कहा, मगर अब्बास कैसे कत्ल कर दिए गए? कहा, जालिमों ने उनको कत्ल कर दिया, इमाम अली मकाम को भी कत्ल कर दिया। एक मरतबा जनाब मोहम्मद हनफिया ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में सुना, पूछा तो कहा कि वो भी कत्ल कर दिए गए। जैसे ही ये सुना, एक मतलब मोहम्मद हनफिया अपने आप को संभालने लगे। कहा, मैं ज़ईफ़ ये बताओ कि मेरे भाई हुसैन के साथ हमारे घर की ख़वातीन में थी, बताओ उनका क्या हुआ? एक मतलब सैयद सज्जाद ने कहा, चचा जान, बाबा हुसैन की शहादत के बाद शाम के बाजारों में, कूफा के बाजारों में, शराबी के दरबार में उन्हें बेरे डाले जाया गया। इतना सुनना था, एक मतलब मोहम्मद हनफिया घोड़े पर संभल न सके, जमीन पर गिर गए। सैयद सज्जाद ने संभाला, अपने दानों पर सर रखा, ए चचा जान हौसला रखिए। एक मरतबा जनाब मोहम्मद हनफिया कहते हैं, ए ज़ईफ़ ये बताओ आखिर तुम हो कौन? मुझे चचा चचा क्यों कह रहे हो? कहा, ए चचा आपने पहचाना नहीं? कहा, नहीं मैंने नहीं पहचाना। कहा, ना अली इब्न हुसैन, अरे मैं अली इब्न हुसैन हूँ। एक मरतबा ये सुना, कहा, बेटा सैयद सज्जाद